پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو تو دیکھ لیا ہوگا جو یہ ویڈیو ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک باپ جب اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کر رہا ہے تو ہیجڑوں والی شکل میں، یعنی چہرے پر سنت رسول کو سجا کر اور سر پہ ٹوپی لگا کر، اسلامک لباس پہن کر، اور تقریباً 60-70 کی عمر ہوگی اس کی، اچھی خاصی عمر ہے اس کی، تو کس صورت میں کر رہا ہے؟ ہیجڑوں والی شکل بنا کر، ہیجڑوں والی صورت بنا کر، ڈانس کر کے اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہے۔ کیا یہ اسلامک طریقہ ہے؟ کیا اس کو یہ کرنا چاہیے؟ آپ دیکھیں کتنی بڑی جہالت ہے کہ چہرے پر داڑھی ہے، سر پر ٹوپی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک باپ جب اپنی بیٹی کو رخصت کرتا تو اس کو حضرت فاطمہ کی سیرت بتاتا، اس کو اسلامک جو ہے باتیں بتاتا، اچھی اچھی باتیں بتاتا کہ بیٹی تجھ کو شوہر کے گھر جا کر کس طرح سے رہنا ہے، اور آج سے تیرا سب کچھ تیرا شوہر ہے، اب تک ہم تھے، آج سے ہم تیرے کسی کام میں نہیں آئیں گے، اگر تیرے کام میں کوئی آئے گا تو وہ تیرا شوہر ہی ہے جو ہر تیرے اچھے اور برے کاموں میں ساتھ دے گا۔ تو ایسی اس نے کوئی بات نہیں بتائی، ایک ڈانس کی شکل میں ایک گانے پر ڈانس کرتے ہوئے، جبکہ اگر کوئی نوجوان ہوتا، پینٹ شرٹ پہننے والا ہوتا اور داڑھی منڈا ہوتا، غلط تو اس کے لیے بھی ہے، تو یہ تو 1% ہو سکتا ہے، جیسے کہ آج کے زمانے کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگ اس پر اتر آئے ہیں، مگر ایک 60-70 سال کی عمر کا ایک بڈھا کس طرح سے جہالت بازی کر رہا ہے کہ ڈانس کر کے اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہے۔ اب میں آپ کو ایک آیت بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ 25ویں پارے کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم کسی آدمی پر احسان کریں تو وہ جھٹلاتا ہے اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے کوئی زیادہ تکلیف پہنچے تو فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو لمبی لمبی چوڑی چوڑی دعائیں مانگنے شروع کر دیتا ہے۔ آج کا بھی یہی حال ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی، اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب مکہ کے جو کفار تھے، جو کفار مکہ تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی رحمت ان پر آتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم ان کے طرف ہوتی، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کیا کرتے تھے۔ مثلا کہتے تھے کہ یہ تو ہماری محنت سے ہے، یہ تو ہمارا ہے سب کچھ، اس میں کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے کیا ہوا یا دیا ہوا کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ ہماری ہی محنت سے ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کیا کرتے تھے، اور جب ان پر کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو وہ لمبی لمبی چوڑی چوڑی دعائیں مانگنا شروع کر دیتے۔ آج کا بھی حال ایسے ہے۔ مثال کے طور پہ آپ میں بہت آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جیسے مان لیں وہ کفار مکہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے، جیسے مثال کے طور پہ انہوں نے کوئی کام کیا، کوئی محنت مزدوری کی یا کوئی بھی کام کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس کام میں برکتیں دی، اتنا پیسہ دیا کہ اتنے کی ان کی سوچ بھی نہ تھی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی۔ تو وہ کیا کہتے تھے کہ یہ تو سب ہماری محنت سے ہے، ہم نے ہاتھ چلائے، پیر چلائے، ہم نے محنتیں کی تو ہم نے یہ پیسہ کمایا ہے، اس میں کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پہ رحم و کرم ہوا ہو۔ تو وہ اس طرح سے اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتے تھے، اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی پریشانی پہنچتی، تو وہ اتنی لمبی لمبی چوڑی چوڑی دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے کہ یا اللہ ہم کو اس بیماری سے نجات دلا، یا اللہ ہم کو اس پریشانی سے نجات دلا، یعنی بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے دعائیں، اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ آج کا حال کیا ہے کہ جب انسان کے گھر میں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اور جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو بیٹی دی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ جب بیٹی کی شادی کا وقت آیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کا وقت آیا، تو اس نے کیا کیا؟ ایک ہیجڑوں والی
شکل اور صورت اختیار کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بیٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دین اسلام کو بالکل بھول گیا اور اس نے کیا کیا، ہیجڑوں والی صورت بنا لی اور اس نے ڈانس کیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس نے ڈانس کیا، شادی انسانوں کے گھروں میں آتی ہے تو جب وہ کھانا کرتا ہے تو اس میں اسلامک طریقے سے نہیں کرتا، اس میں رنڈیوں کو جو ہے انسان نچاتا ہے، اور جب کوئی پریشانی آتی ہے یعنی خوشی کے وقت میں اللہ اور اس کے رسول کی دین کی یاد بالکل نہیں آتی، اور جب نزا کا وقت آتا ہے، جب انتقال ہوتا ہے، جب انتقال کا وقت آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ مرنے والا جب مرتا ہے قبر میں دفن ہوتا ہے تو 3 دن تک قبر پر مدرسے کے طالب علموں کو بٹھا کر 3 دن تک قرآن پڑھوایا جاتا ہے، 10واں کیا جاتا ہے، 20واں کیا جاتا ہے، 30واں کیا جاتا ہے اور 40واں کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اتنی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اگر گھر میں کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیمار ہو جائے تو قرآن خوانیاں کرواتا ہے، میلادیں پڑھواتا ہے، اتنی لمبی لمبی چوڑی چوڑی بڑے بڑے مفتیان کراموں سے دعائیں کرواتا ہے، لیکن جب خوشی کا موقع آتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل بھول جاتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بہت بڑی بات بتاؤں کہ جو انسان خوشی کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول گیا، اللہ کے دین کو بھول گیا، اس سے غافل ہو گیا، اور جب اس کے گھر میں کوئی پریشانی آتی ہے تو ایسے وقت میں اس پریشانی سے چھٹکارے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اس نے راحت و خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھیں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے بھائیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کوئی خوشی دے یا ہمارے گھر میں کوئی خوشی آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کوئی نعمت دے تو ہمیں اس کو بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے ہم کو اتنی دولت دی، اتنی نعمتوں سے نوازا، میرے مولا تو نے ہم پر انعام کیا، ہم کو انعام دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اپنی پناہ میں رکھنا اور اس سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، اس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ جو نعمتیں تم کو ملی ہیں، جو پیسہ تم کو ملا ہے، یہ جو جتنی بھی چیزیں، جتنے بھی انعامات تم کو ملے ہیں کسی بھی شکل میں، یہ سب ایک نہ ایک دن فنا ہونے والے ہیں۔ یہ دنیا فنا ہونے والا گھر ہے، اگر باقی رہنے والی کوئی ذات ہے اور کوئی گھر ہے تو وہ مرنے کے بعد ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں رہو تو ایسے رہو کن فی الدنیا کانہا غریب او عابر سبیل، حضور فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے مومن ایک رہ گزر رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں جو بھی کام کرو اچھے کام کرو، جس طرح سے اس نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا ڈانس کی شکل میں، میرے بھائیوں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیٹی دی تو اس کو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا، اس کا شکریہ ادا کرتا کہ یا اللہ تو نے مجھ کو اتنی زندگی دی، مجھ کو اپنی رحمتوں سے نوازا، مولا آج میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کر رہا ہوں، یا اللہ میری بیٹی کہ اس شادی میں حضرت فاطمہ اور حضرت علی جیسی محبت پیدا فرما، حضرت یوسف اور حضرت زلیخا جیسی محبت پیدا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان بدفعلوں یعنی ان بدفعلیوں سے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھے اچھے کاموں پر عمل کرنے کی اور سیکھنے کی اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی کوئی پیارے اسلامی بھائی یا بہن کوئی ہم سے دینی سوال کے بارے میں جانکاری چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کومنٹس باکس کے ذریعے انشاءاللہ ہمیں کومنٹس کر کے بتائیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔